باسمه حامدا ومصليا ومسلما اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخلصين له الدين صدق الله العظيم. برادران اسلام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف محفل پاک اور ذکر و تذکار کی نعمتیں اللہ رب العزت نے آج کی شب ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور حسن اتفاق ہے کہ آج ہماری محفل میں ہمارے مرشدوں کی اولاد میں سے 2 نورانی شخصیات ہماری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہیں. شہزادہ حضور قائد اہل سنت علامہ پیر سید نعمت اللہ شاہ جیلانی اور سید مولانا پیر سید فیض محمد شاہ ابن سید حاجی فاروق شاہ جیلانی. ہمیں حضور غوث اعظم کا ذکر بھی سننے کو مل رہا ہے، اور حضور غوث اعظم کی 2 یادگار ہمارے سامنے ہیں جن کی زیارت سے ہم لوگ سرفراز ہو رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آج کی اس محفل میں جو نعمت ہم لوگوں کو در پردہ حاصل ہے، شاید آپ حضرات کا ذہن گیا ہو یا نہ گیا ہو. آج جو دن گزرا ہے یہ ربیع الآخر کی 27 تاریخ، اور یہ 27 تاریخ اس بزرگ کا عرس ہے جن کا فیضان جامعہ اکبریہ لونی شریف، جامعہ صدیقیہ سجا شریف اور جامعہ میمونہ بڑھنوا اور جامعہ فیضانی جیلانی فلودی، یہ بڑے بڑے ادارے آپ حضرات کو جو فیضان تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ شہر بہ شہر اور قریہ بہ قریہ اس پورے مہینے 11ویں شریف میں حاصل ہونے والی یہ عظیم ذکر کی محفلیں، علاوہ عظیم یہ تنظیمات، یہ تحریکات، یہ دینی کمیٹیاں، اور یہ آپ کے دلوں میں دین کا کام کرنے کے ولولے اور جذبے جن کے کرنے کے لیے ہم کسی وقت میں تیار نہ تھے، یا اگر تیار تھے تو ہمیں ان چیزوں کی وقعتیں اور عظمتیں نہ تھی. یہ فیضان جس پاک ہستی کی جانب سے ریلی ہوا اور ہر دل میں پہنچا، جس کا کرشمہ ہمیں مختلف صورتوں میں دینی خدمات کی صورت میں نظر آ رہا ہے، وہ مبارک ہستی ہے حضرت شاہ محمد اسحاق عرف بنگارہ بادشاہ ملا قادیانی علیہ رحمۃ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے مرشد حضرت علامہ الحاج پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی مقدس اللہ علی بنوران کے پیر و مرشد، جنہوں نے آپ کے سینے کو فیض کا گنجینہ بنایا، اور جو کچھ ہم نے آج تک ان سے حاصل کیا ہے
اس پاک ذات کا عرس شریف 27 ربیع الاخر کو ہے۔ سبحان اللہ، تو الحمدللہ آپ جتنے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر جہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نظر ہے، وہیں اس فیضان کو تقسیم کرنے والی ذات حضرت سائیں بانگا بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ اور آپ حضرات ماشاءاللہ پیر صاحب اللہ کی زیارت سے ہمیشہ مشرف ہوتے رہے ہیں۔ بالوترا کی سرزمین پر ہونے والے مختلف جہتوں سے دین کے کام جن کو آپ حضرات الحمدللہ آج تک کامیاب کرتے آئے ہیں، جن کے حکم سے آپ حضرات نے دین کا بیڑا اٹھایا اور الگ الگ جہتوں سے دین کی خدمات کو آپ حضرات نے کندھا دیا ہے، وہ ذات حضور قائد اہل سنت کی ذات ہے۔ آج آپ کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں بظاہر وہ موجود نہیں ہے، مگر ہمارا دل یقین کرتا ہے کہ وہاں بیٹھے ان کے دل پر ہم لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا خیال ان کے مبارک دل پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہماری طرف متوجہ ہیں کہ آج بالوترا کی سرزمین پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف سجی ہوگی اور ہم نے اپنے اولاد کو وہاں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس کارے کرم کو قبول فرما لے اور دین دنیا آخرت کی بھلائیاں ان لوگوں کو عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ یہ گفتگو جو آپ تھوڑا سا 5-10 منٹ پہلے ہمارے خصوصی خطیب حضرت مولانا محمد صدیق صاحب صدیقی سے پہلے جو آپ حضرات سن رہے ہیں، یہ حقیقت ہے اور ہمارے دل اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احساس کو بیدار جب تک نہیں کیا جاتا ہے، جتایا نہیں جاتا ہے، اس کو حرکت نہیں دی جاتی ہے، ادھر متوجہ نہیں کیا جاتا ہے، تو گفتگو ہم کو خدا جانے کبھی کہاں لے جاتی ہے، کبھی کہاں لے جاتی ہے۔ اور انسان کو جو کچھ پروردگار کی جانب سے فیضان اور نور الہی ملتا ہے، وہ انسان کے دل پر وارد ہونے والی واردات کے مطابق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کی سمت جس جانب ہوا کرتی ہے، فیضان ہمیں وہیں سے عطا ہوتا ہے، تو ہمیں جہاں سے یہ فیضان ملا ہے اس جانب ہمارے دل کی توجہ کرنے کے لیے یہ چند کلمات آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ انہیں یاد رکھنے اور ان کے ذریعے سے اپنے بزرگوں کا فیضان حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جلسے بہت ہو رہے ہیں، گلی گلی میں آج جلسہ ہے، شہر شہر میں جلسہ ہے، گاؤں گاؤں میں جلسہ ہے، اور ان جلسوں کا انعقاد کرنے والی ذات، ان جلسوں کو ہمارے علاقوں میں عام کرنے والی ذات، انہوں نے جب اس کی ابتدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ آج کی تاریخ میں یہ تو ہمارے واڑیا کے پوری جماعت اس مسجد کی انہوں نے مل جل کر کے یہ جلسہ قائم کیا ہے، لیکن جب نگاہ اڑ جاتی ہے تو تنہا انسان ایسا جلسہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا کہ اہل بالوترا ٹفن لے کر کے جاتے تھے آس پاس اور اطراف میں دین کی خدمت کرنے کے لیے اور پیر صاحب قبلہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کھانا اپنا ساتھ لے کر کے جاتے، انہیں دین کی جانب راغب کیا کرتے تھے، وہاں کھانا کھانے کی اور کھانا ملنے کی انہیں امید نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وزن بن گئے تو شاید ہمارا جانا انہیں پسند نہ آئے اور آئندہ جانے کے لیے راستہ نہ بنے، اور جن جگہوں پر
बुजुर्गों को राजी करने की खातिर, अपने दिल की तवज्जो इनकी जानिब रखने की खातिर, खुदा खातिर उन्होंने सफर किए हैं। अल्लाह ताला ने बुजुर्ग के फैजान से उन इलाकों को ऐसा मुनव्वर और रोशन कर दिया है कि टिफिन ले जाने की क्या जरूरत है। ऐसे 4 गुने बड़े जल से एक आदमी आज वहां पर जो है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके सिद्दीकी, जामिया सिद्दीकिया। हमारे बुजुर्ग जब हमारे शहर में सिटियों में जब आया करते थे तो बुजुर्गों का तरीका एक था कि इन लोगों के पास हम जा रहे हैं, कहीं शैतान इनके दिलों में ये न डाल दे कि हमारे ऊपर वजन हो गए। देखे तो वो अपने साथ जो फकीर लेके आते थे, जो सुलूक का सबक पढ़ा करते थे, वो हमेशा साथ रहा करते थे। 15-20 हुआ करते थे। कोई पूछ लेता कि हजरत आपके साथ और कौन है, कितना खाना बना है, तो बुजुर्ग के साथ 20 आदमी अगर होते थे तो बुजुर्ग उनको सिर्फ 1 या 2 आदमी का जिक्र करते कि बस 1-2 आदमी है, ठीक है हम खाना बना देंगे। बकिया को अपनी जेब से रुपये निकाल करके दे देते थे कि आप जा करके होटल में खाना खा के आ जाओ। इनके बुजुर्गों ने अपने बयानों में लिखा है कि तुम्हें अपने घर नहीं बैठना है, तुम्हें सिर्फ दुनिया का धंधा नहीं करना है, तुम्हें मनसब दीन की खिदमत का मिला हुआ है, तुम्हें मुरीदीन में सफर करना है और उन लोगों को राह रास्त पर लाना है, उन लोगों को दीनदार बनाना है। इसलिए कि लोग अपने पीरों की बात को माना करते हैं। कोई अल्लामा फहामा फजा से उड़ता हुआ आ जाए, कितनी लुच्चेदार वो तकरीर कर दे, आज के मुरीदीन सिवाय पीर के किसी की गुफ्तगू को नहीं सुनते हैं। और कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम सारे जिम्मेदार हो, जो तुम्हारे मातहत हैं, जो तुम्हारे ज़ेरे असर हैं, वो अगर दीनदार न हुए और तुमने अपना फरीज़ा अदा न किया तो क़यामत के रोज तुमसे इनके बारे में पूछा जाएगा। इसलिए तुम्हें अपनों में घरों में नहीं बैठना है, अपने मुरीदों में, अपने अहले मोहब्बत में पहुंचना है और जिन जिन चीजों की उनको जरूरत है उनकी जरूरतों को तुम्हें पूरा करना है। ये बुजुर्गों ने वसीयतों में लिखा है। और साथ ही साथ ये लिखा है कि हमारे खानदान, हमारी औलाद, हमसे मोहब्बत करने वाले, जिनके दिलों में दीन का जज्बा पैदा हुआ है, अगर वो लोग हमारी नसीहतों को कान करें और हर जगह पर पहुंच करके दीन का काम करें तो हम उनको वसीयत करके जाते हैं, न उनके खाने की तमा रखना, न उनके नजराने की तमा रखना, तुम्हें तमा सिर्फ इस बात की रखनी है कि हमारे जाने से कहीं उनको रास्ता मिल जाए हिदायत का, अल्लाह और उसके रसूल के वो दीवाने हो जाए। इसलिए ये बुजुर्ग अगर 1 महीने का सफर के लिए रवाना हुआ करते थे तो अपने साथ 1 महीने का राशन उठा करके रवाना होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्ग वो बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने हमारे अंदर तमा रखी, तो हमारे ईमान की तमा रखी है, हमारे इस्लाम की तमा रखी है। उनकी मुखलिसाना खिदमत की बरकतें देखिए कि कभी एक घर पूरी सिटी में से दावत किया करता था, इस्तकबाल किया करता था। देहातों के अंदर, गांव के अंदर एक आदमी आले मोहब्बत होता और लोगों को फैजान देने के लिए बड़ी दावत करके बुलाया करता था। आज की तारीख में अल्लाह ताला ने उनकी मुसलसल खिदमतों को वो उमूम बख्शा है कि हर दिल उनकी मोहब्बत को महसूस कर रहा है। मेरा तो यकीन है कि ये आप हजरात यहाँ से लेकर के पीछे तक जितने बैठे हुए हैं, बज़ाहिर देखने वाला कहेगा उलमा की तकरीर सुनने के लिए आए हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि हम लोग इतना ये जत्था जो बना करके बैठे हैं, ये हम सिर्फ उलमा की तकरीर नहीं, इन उलमा को जिन बुजुर्गों ने भेजा है कि गौसे आजम का तारुफ करवाओ, उनके दिल को राजी करने के लिए हम यहाँ आकर के बैठ गए। घर हमारे पास में पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बिस्तर हैं माशाअल्लाह, पलंग लगे हुए हैं, एसियां लगी हुई हैं, मगर ये रोड के ऊपर जो बैठी हुई आवाम है, इनका बैठना दलालत करता है कि ये लोग किसी के दीदार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये किसी दिल के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे बुजुर्ग तो ऐसे नहीं है
کہ کسی کو بھیج دیا تو پیچھے سے پوچھیں بھی نہیں کہ جلسہ کیسا رہا، عوام کیسے بیٹھی تھی، گفتگو سن رہی تھی یا نہیں سن رہی تھی، تعداد کثرت سے تھی یا کم تھی، جلسہ کامیاب رہا یا نہیں رہا، ایک ایک چیز کی پوچھتے ہیں۔ ارے یہ کیوں نہ پوچھے، یہ جس دربار سے پروردہ ہے وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ان بزرگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ فیض اکبری میں بچے کتنے ہیں، فیض صدیقیہ میں بچے کتنے ہیں، پڑھانے والے استاذ کہاں کہاں کے ہیں، کھانا صبح و شام ان کو کون سا دیا جاتا ہے، کن کن برادریوں کے بچے پڑھتے ہیں، آج تک عالم کتنے بنے ہیں، انہیں کہاں کہاں سیٹ کیا ہے۔ ارے ہم تو دھندے روزگار کے موڑ پوچھا کرتے ہیں، جنہیں دین کا درد ہوتا ہے وہ دین کی نزاکتوں کو پوچھا کرتے ہیں۔ آج ان کا عرس بھی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا حضور غوث اعظم کے صدقے میں۔ اس لیے حضور پیر صاحب قبلہ بے شک ہمارے مجمع کو دیکھ رہے، ہمارا یقین ہے اللہ نے ان کو فراست نوری عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات بڑے مبارکباد کے لائق ہیں، بڑی دل جمعی کے ساتھ ابھی تک آپ نے ساتھ دیا ہے علماء کا، اور خصوصی طور پہ آپ حضرات کو ساتھ دینا ہے اب کہ ہمارے خصوصی خطیب تشریف لائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے مخدوم زادے انشاءاللہ العظیم بارگاہ غوث اعظم اور بارگاہ نبوی میں منقبت اور نعت شریف وغیرہ جو پیش کریں گے، محبت کے ساتھ آپ حضرات کو سننا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، یہ لمحے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہے اور مقبول ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد دنیا کی ہم باتیں کریں گے، یہ جتنے لمحے گزر رہے ہیں یہ قیامت کے روز انشاءاللہ ہمیں کام آئیں گے۔ حضور پیر صاحب قبلہ نے آپ تمام حضرات کو سلام فرمائے ہیں، آپ حضرات کے حق میں دعا بھی فرمائی ہے۔ واپس جانے کے بعد میں آپ کے احوال بھی پوچھیں گے۔ اللہ ان کی بارگاہوں میں ہماری لاج اس دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔